حکیم صاحب نے بڑا زور لگایا ہے کہ بائبل میں کلمتullah نہیں ہے، روح اللہ نہیں ہے۔ خدا کے بندو، یہ قرآن مجید میں، بائبل میں جگہ بجگہ سورۃ آل عمران میں آ کے فرشتے کہتے ہیں لبشرک بکلمات، خدا تجھے اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے، کلام کی بشارت دیتا ہے۔ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ویکلم الناس فی المہد، وہ کلام کرے گا گود میں۔ اور سورۃ تحریم کی 12ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے روح منہ فانفخنا الی مریم، کیسے یہ کہتے ہیں تمہارے کہنے سے یا تمہاری طویلیں کرنے سے وہ روح اللہ نہیں ہے، وہ کلمت اللہ نہیں ہے۔ وہ یہ فیصل آباد سے ایک مولوی انہوں نے ان سے سوال کیا کہ ایک مسیحی نے سوال کیا ہے کہ یسوع نے گود میں کلام کیا ہے۔ اب انہوں نے دلیل کیا دی؟ بلعام کی گدھی کی، کہ بلعام کی گدھی بھی بولی تھی دسو ہاں جی، ہم جنس با ہم جنس می کند پرواز، کبوتر با کبوتر کاز با کاز۔ اب انہوں نے کہا کہ یسوع نے جی یس اب دوسرا سوال جو فیصل آباد سے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ یسوع نے مردے زندہ کیے ہیں، حضور پاک نے مردے زندہ نہیں کیے، یہ سوال کیا گیا تھا۔ ان کی پوسٹ میرے پاس موجود ہے۔ اب انہوں نے جواب دیا کہ ایلیا نے بھی مردے زندہ کیے تھے۔ ایک بندہ آئندہ ہے کڈ اپنے پیو نو میرے پیو نال مقابلہ کرے، وہ جا کے وہ سد لیا جارے پروان نو سد لیا ہاں بھی مقابلہ کر، اس آخیا کڈ اپنے پیو نو میرے پیو نال مقابلہ کرے، ہاں جی وہ انہوں کی جج دے وچوں ہی کوئی بندہ لے کے آئندہ، اس کو عقل مند کہیں گے۔ اب یہ کلمت اللہ پورا قرآن مجید کلمت اللہ سے بھرا پڑا ہے، پوری بائبل کلمت اللہ سے بڑی پڑی ہے۔ جس طرح پہلی آیت میں جو بتایا ان کو نظر نہیں آتی، فی البد کانا کالمات ہو و کالمات ہو کانا عند اللہ و کانا کالمت اللہ، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا میں تھا اور کلام خدا تھا۔ آگے ہے کل شیئن بہی کانا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ وہ علت محدثہ ہے اور انہوں نے بڑا زور لگایا ہے، وہ کن فیکون، یہ ہے وہ کلمہ جو ازل سے خدا کے ساتھ تھا۔ اور آگے پہلے باب کی 14ویں آیت میں ہے کلام مجسم ہوا، ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ روح اللہ ہو طرح جگہ جگہ قرآن میں یہ میں یاد نہ ہوں بے روح القدس، خدا روح القدس کی جو قدرت ہے وہ سب موجود ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، تو ہم کب اس کا انکار کرتے ہیں؟ یسوع تو خود کہتا ہے باپ مجھ میں رہ کے اپنے کام کرتا ہے، یہ ہم کب کہتے ہیں؟ جو آپ الزام پہ الزام، اور پورے مناظرے میں کوئی یسوع کا گناہ ثابت نہیں کیا، کوئی حوالہ بتائیں کہ یسوع نے یہ گناہ کیا ہے، الزام لگائے ہیں۔ جس طرح یہودی فقی فریسی الزام لگاتے تھے، اسی طرح ابھی آپ نے صرف الزام لگائے نے، ان کو یسوع نے کہا تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ اب یہ مریم مگدلینی کا کر رہے ہیں، بھائی خدا کے بندے، وہ زمین پر شلخان بچھا کرتے تھے، وہ کھانا کھاتے تھے۔ یہ جو مریم مگدلینی تھی یہ مجدل میں پیشہ ور عورت تھی، اس میں 7 بدروہیں تھیں، اور یہودیوں نے کرائے پر اسے لے کے آئے تھے یسوع کو ورگ لانے کے لیے۔ جب کوئی پیش نہ ان کی گئی تو اسے کرائے پر لے کے آئے تھے کہ وہ یسوع کو ورگ لگائے، اس میں 7 بدروہیں تھیں۔ اور جب آ رہی ہے تو جب میرے مسیحا کی نظر کرم پڑی، بدروہیں نکل گئیں اور وہ قدموں میں گر پڑی، اسے اپنا ماضی یاد آ گیا اور رو رو کے اپنے آنسوؤں سے یسوع کے پاؤں دھوئے، رو رہی ہے اپنے کیے پر۔ اب آپ نے الزام لگا دیا کہ بس چلو نا، اور وہ اپنے بالوں سے اس نے اپنا سر یسوع کے قدموں میں رکھ دیا ہے، اس لیے یسوع نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس میں بدروہیں تھیں جو بار بار الزام لگا رہے ہیں، اور یہ مریم کے بارے میں الزام بہت سخت الزام لگا رہے ہیں۔ مریم کے بارے کوئی حوالہ نہیں بتایا کہ مریم نے بھی الزام لگایا ہو۔ رہی بات ان کی کہ یسوع نے مریم کو ماں نہیں کہا 4 انجیلوں میں۔ او خدا کے بندے ہو، جب باپ، یسوع کہتا ہے باپ مجھ میں رہ کے اپنے کام کرتا ہے، تو وہ باپ مریم کو ماں کہے گا؟ عقل نہیں ہے۔ جب لا حول ولا قوت، جب روح القدس اس میں کام کر رہا ہے، روح القدس اس کو ماں کہے گا؟
ویسے آپ کی اطلاع کے لیے یہ کافی ہے کہ کانا گلیل کی جو تھی تو مریم کہتی ہے اس کی مے ختم ہو گئی ہے۔ یسوع نے مے کی سپورٹ نہیں کی، بلکہ یسوع نے ان کی پریشانی کو دور کیا ہے۔ وہ مہمانوں کو مے پلا رہے تھے، ان کی مے ختم ہو رہی۔ اگر وہ دودھ سوڈا پلا رہے ہوتے تو یہ دودھ سوڈا ہو جاتا۔ جہاں یسوع ہوتا ہے وہاں کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ اس کی پریشانی کو دور کیا تھا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یونانی زبان میں، عبرانی زبان میں بھی اور یونانی زبان میں بھی شراب کے لیے 4 سٹیجز ہیں۔ جب انگوروں سے رس نکالا جائے تو یونانی زبان میں ایمپیولوس کہتے ہیں اسے، اور جب اس میں تھوڑا سا نشہ آ جائے تو اس کو سکر کہتے ہیں، اور پھر آگے جب اس کو جب فل شراب فل نشہ ہو جاتی ہے تو اوئنوس ہو جاتی ہے۔ اور جب یسوع نے تو وہ مٹیریل ہی نہیں ڈالا، یہ اس کا عظیم معجزہ تھا جسے آپ نے الزام کے رنگ میں رنگ دیا، تو آپ کی مرضی ہے۔ یہ یسوع کا عظیم معجزہ تھا۔ مٹکوں میں کیا بھرا؟ پانی بھرا تھا۔ جو پہلے مے پلا رہے تھے نا، مشروب پلا رہے تھے مہمانوں کو، وہ ان کے جس طرح ہم دودھ سوڈا پلاتے ہیں یا چائے پلاتے ہیں، جیسا بھی وہ مے پلا رہے تھے، ان کی مے ختم ہو گئی ہے۔ تو یسوع نے وہاں پر ان کی پریشانی کو دور کیا ہے۔ اگر چائے پلا رہے ہوتے تو چائے بن جاتی، اگر وہ دودھ سوڈا پلا رہے ہوتے تو دودھ سوڈا بن جاتا۔ اور پھر خاص بات یہ ہے کہ یسوع نے مٹکوں میں پانی بھروایا ہے، نہ کہ مٹکوں میں وہ انگور ڈالے تھے مٹروں میں۔ پہلے جو وہ شراب میں پلا رہے تھے نا، وہ اوئنوس تھی، وہ ختم ہو گئی۔ یسوع نے جو پانی بھرا، اب وہاں 2 لفظ ہیں، یہ ان کا موازنہ نہیں کر سکتے۔ جب خادموں نے ڈھکن اٹھایا، وہ وہاں پر لفظ ایمپیولوس ہے، اور جب میر مجلس نے اسے کو چاہا تو وہاں لفظ اوئنوس ہے۔ یہاں ایمپیولوس اور اوئنوس کا موازنہ ہوا ہے۔ تو اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت ضائع ہو جائے گا۔ یہ 4 جی ٹیسٹ، ان کا ٹیسٹ بدلا تھا، مزہ بدلا تھا۔ میرے مجلس نے لفظ اوئنوس استعمال کیا ہے کیونکہ وہ اس کیٹیگری کا آدمی تھا۔ تو جس کیٹیگری کا آدمی ہوتا ہے اس کو ویسے ہی نظر آتا ہے۔ چوروں کو سبھی نظر آتے ہیں چور، تو جس کیٹیگری کا وہ ہوتا ہے وہی کیٹیگری اس کو آگے بھی نظر آتی ہے۔ 4 سٹیجیں تھی۔ اس نے مریم نے جو یہ الزام لگایا، کوئی حوالہ نہیں بتایا کہ مریم نے بھی یسوع پر یہ الزام لگائے تھے۔ وہ آئے ہیں تو یسوع نے انکار کر دیا، کیونکہ یوحنا کی انجیل 7ویں باب میں لکھا ہے نہ مریم نہ اس کے بھائی اس پر ایمان لائے تھے۔ جب یسوع زندہ ہوا تو پھر یہ 120 کی جماعت میں شامل ہوئے تھے۔ آپ بائبل سے واقف نہیں ہیں، صرف الزام پہ الزام بغیر کوئی حوالے کے، بغیر کوئی کانسیپٹ کے، کوئی اس میں کوئی کانٹیسٹ ہی نہیں ہے۔ اور یہ یسوع نے بے ادبی کر دی۔ اب یہاں جو لفظ آیا ہے نا، یونانی زبان کا جو محاورہ ہے نا، کانا گلی کی آدمی ہے، وہ ہے کی اور یہ ٹی گنیے۔ تو گنیے کہتے ہیں معزز خاتون کو، یہ محاورہ ہے۔ اور یہ جو ترجمہ ہوا ہے نا، اے عورت مجھے تو اس سے کام، یہ ترجمہ کمزور ہے۔ اصل ترجمہ یہ ہے اے معزز خاتون، اے معزز خاتون، جی ہمیں کیا، مجھے تو اس سے کیا کام، یہ بھی ترجمہ کمزور ہے۔ اے معزز خاتون ہمیں کیا، اہی تے ویاہ تے آئے ہیں، انہوں کا کام جانے۔ اب مریم نے اس محاورے کو سمجھا اور خادموں سے کہا جو یہ کہتا ہے وہ کرو۔ تو اس نے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو۔ مٹکوں میں پانی بھرا، اس کا ٹیسٹ چینج ہو گیا تھا، وہ تو مٹیریل ہی نہیں ڈالا۔ اب یہ الزام لگا رہے ہیں جی، کوئی حوالہ نہیں دیا۔ اور اب بھی چیلنج ہے کہ فلاں وقت پر یسوع نے فلاں گناہ کیا۔ یہ الزام کی بات کر رہے ہیں، یہ یہودی بھی الزام لگاتے تھے، ان کو تو یسوع نے لقب دیا تم ابلیس کے فرزند ہو۔ تو آپ کو کیا دیا جائے، آپ خود ہی سمجھ لیں۔ کوئی آپ نے حوالہ نہیں دیا تو اس کا کوئی گناہ تو ثابت کریں کہ فلاں وقت یسوع نے یہ گناہ کیا تھا۔ کلمہ وہ میں نے بار بار یہ جو بڑا رٹ لگائی ہے کلمے کی، وہ میں نے بتا دیا ہے کلمہ۔ آپ یہ جو کہتے ہیں
बाइबल में साबित ही नहीं है कि कलमा यसु कलमा है, रूह अल्लाह नहीं है। अब लूका चौथे बाब की 18वीं आयत ज़रा पढ़ें, नोट कर लें। यसु कहता है खुदा का रूह मुझ पे है। अब जो नबियों के हवाले दिए हैं, यूसुफ को रूह अल्लाह कहा है, बदलीएल को रूह अल्लाह कहा है। हाँ, खुदा की रूह उनमें काम करती है। ये तो मूसा में भी खुदा की रूह काम करती थी, और खुदा ने मूसा से कहा मैं उस रूह में से जो तुझ पर डाली है कुछ लेके इन 70 बुजुर्गों पर भी डालूंगा, तो वो भी रूह अल्लाह बन गए। ये तो खुदा की कुदरत थी। वक्ती तौर पर उसकी रूह जो है रहनुमाई करती है, अंबिया की भी रहनुमाई करती, वो जोज़व की क्या करती थी। यस्सु जे तैन है, जेहते इंसानिया जेहते रहमानिया, आप इसको जानते ही नहीं हैं। कुलसियों दूसरे बाब की 9वीं आयत में उलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। यसु ये इकरार करता है कि बाप मुझ में रह के अपने काम करता है। और फिर दूसरा करंथियों, नोट करें, दूसरा करंथियों 5वें बाब की 19 आयत में लिखा है, मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया। खुदा ने मसीह में होकर, आप हमारे अकीदों की बात कर रहे हैं, अगर आपके अकीदों की बात करें तो आप तड़प उठेंगे। आप कलमे में भी इख्तलाफ है या नहीं? कोई कहे बाँ खड़ी करेगा कि हमारे कलमे में इख्तलाफ नहीं है। कुछ फिरके हैं वो क्या कलमा पढ़ते हैं और कुछ क्या कलमा पढ़ते हैं। कलमे में इख्तलाफ है, तकबीर में इख्तलाफ है, हैं जी, क्या बात कर रहे हैं। अब अज़ान में इख्तलाफ है, उनकी औलाद में इख्तलाफ है, क्या क्या इख्तलाफ नहीं है। पहले अपने घर की सफाई करो। जब ये सूरत अल-काफ़िरून में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था लकुम दीनुकुम वलिया दीन, ये नबी की शिकस्त है। नबी ऐसा कभी नहीं कहते, वो शहीद हो जाते हैं, अपनी बात पर अड़े रहते हैं, अपने मौक़िफ़ पर अड़े रहते हैं। क्या बात करते हैं। हाँ, उन्होंने क्या कहा, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, ये शिकस्त है। नबी ऐसा नहीं करता, नबी तो शहीद हो जाते हैं अपने मौक़िफ़ पर, और वो कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिया दीन। क्या बात करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं मसीह पर। कोई साबित इल्ज़ाम किया है कि यसु ने यह गुनाह किया, फलां पर यह गुनाह किया, सब आपने सिवाय इल्ज़ाम। बस रिबटल में बात करना, मेरा टाइम ज़ाया ना करना, मत करना। दीन की वजाहत कर दे। और क्या वजाहत कर दूँ, वजाहत करें या आपके सवालों के जवाब दें? वजाहत कर दें। यह लिखा है या नहीं लिखा, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। ये शिकस्त है, ये नबी का मौक़िफ़ नहीं है। नबी शहीद हो जाते हैं, अपने मौक़िफ़ पर अड़े रहते हैं। तो बात रिबटल में करना, मेरा वक्त ना ज़ाया करना। क्या बात करते हैं। अब ये बार बार फिर गलतियों तीसरे बात कही है। पलूस रसूल ने लानती कहा है, ओ भाई खुदा के बंदे, ये यसाया 8वें बाब की 21वीं आयत को उसने दोहराया है, उसको कोड किया है। और जैसे मरकज़ 15वें बाब में मैंने बताया है कि वो क्या करते थे, लान तान करते थे। ये पहले पेशनगोई की गई है और पलूस रसूल ने इसी को दोहराया है और आगे वजाहत कर दी है कि लानती वो इस्तिशना का उसने हवाला दिया पुराने जैसा लिखा है। कहाँ लिखा है? इस्तिशना 21वें बाब की 22वीं 23वीं, ये रेफरेंस है। पढ़ दे, मैंने तो चैलेंज किया, नहीं लिखा। चलो ये बाइबल दें, इस्तिशना भाई निकालें जरूरी। इस्तिशना 21वें बाब की, ये दिखाएंगा दोनों पर्दे बराबर हैं जी, उसमें कोई इख्तिलाफ तो नहीं, दोनों में पर्दे दोनों पर्दे। हाँ जी। अब यहाँ लिखा है इस्तिशना 21वें बाब की 22वें आयत में कि अगर किसी ने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिससे उसका कत्ल वाजिब हो और उसे मार कर दरख्त से टांग दे, तो उसकी लाश रात भर दरख्त पर लटकी ना रहे, बल्कि तू उसी दिन उसे दफन कर देना, क्योंकि जिसे फांसी मिलती है वो खुदा की तरफ से मलाऊन है। ये पलूस रसूल ने हवाला कोड किया है। बस पढ़ लूँगा ना अगले बतौर में, फिर पढ़ लेंगे ना, वो भी पढ़ लेंगे। उसका आपने लिखा नहीं है, वो मैं क्या पढ़ूँ। आप
उस पलूस रसूल ने इस हवाले को कोड किया है। अपनी ईमानदारी से बताएं, यीशु को फांसी दी गई थी। जैसा मैंने बताया है कि जो यूनानी ज़बान में जो हयात के दरख्त के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ना जोइस, वही सलीब के लिए भी लफ्ज़ जोइस इस्तेमाल हुआ है। यानी सलीब को हयात के दरख्त से मुशाबत दी गई है कि अगर नजात पाना है तो सलीब के नीचे आ जाओ। इस दरख्त पर हयात, ये दरख्त हयात का दरख्त है। क्या बात करते हैं, बार बार आप यीशु पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं जी उसने अपने भाइयों से कहा मैं ईद पर नहीं जाऊंगा। बात असल ये ही कि यीशु को पकड़ने वाले थे, अभी उसका वक्त नहीं आया था। यीशु ने कहा है अभी मेरा वक्त नहीं आया है। वो भाइयों के साथ नहीं जाना चाहता था कि कहीं मेरे भाई भी मुसीबत में ना पड़ जाएं। अब वो हाज़िर नाज़िर है, तो आपने खुद इकरार कर लिया वो हाज़िर नाज़िर है। हाज़िर नाज़िर आपके अक़ीदे के मुताबिक हाज़िर नाज़िर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, कोई हाज़िर नाज़िर नहीं है। तो आपने खुद इकरार किया कि यीशु हाज़िर नाज़िर है। वो पोशीदा गया था, भाइयों के साथ नहीं गया था इसलिए कि कहीं मुसीबत ना बन जाए, क्योंकि यहूदी उसको पकड़ने वाले थे। और वो कहा अभी मेरा वक्त नहीं आया। तो अब एक और आपने वो बड़ा जोश से कहा था, मत्ती की इंजील, हाँ निकालने ज़रा हवाला वो पढ़ लें। मत्ती की इंजील में जो आपने हवाला दिया था ना, ये यीशु ने ये कहा था कि मैं तुम, ये है 16वें बाब की 28वीं आयत। अब ये नोट करें, आइंदा ऐसे हवाले ना दिया गए जिसका कोई आपको, जिसका कोई नड़ी डट्टा ही नहीं है, वो जो ऐसी दलीलें पेश करते हैं, कोई नड़ी डट्टा ही नहीं है। अब यीशु ने कहा, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं, अब अल्फाज इनके भी नोट करें, ये इसमें हो गए हैं, इनके अल्फाज भी देखना या वीडियो देखेंगे। तो ये यहाँ लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाद ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लेंगे मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। जब यीशु ने यह बात कही कि जब इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देखें, आगे ये जब बात कही है तो आगे लिखा है 6 दिन के बाद। जब यीशु ने ये बात कही तो 6 दिन के बाद वो पतरस, याकूब और यूहन्ना को कहाँ ले गया? कोहे हरमोन पर, पहाड़ की चोटी पर ले गया और उसकी सूरत बदल गई। सूरत क्या बदल गई? यीशु ने अपना असली रूप दिखाया। वो आफताब सदाकत है। आफताब ताकत पर थूकते हैं, थूक आपके मुंह पर पड़ेगी। उसने अपनी बादशाही का जलवा दिखाया है, अपनी बादशाही का जलवा दिखाया कि सूरज की मानद उसका चेहरा चमकनेगा और उसकी पोशाक नूरानी हो गई। और जो 3 रसूल थे इनकी बात की है, जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं। वो कौन थे? 3। यीशु ने अपनी बादशाही का जलवा दिखाया और एलिया और मूसा उसके साथ दिखाई दिए। ये थी उसकी बादशाही का जलवा जो यीशु ने कहा था। ओ हज़ारों साल गुजर गए हैं, यीशु आया नहीं, उसकी बादशाही आई। भाई आप कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते, आप बाइबल को नहीं समझते ना यीशु को। ये बाइबल रूह की हिदायत से लिखी गई है और इसे रूह की हिदायत से ही पढ़ा जाता है और रूह की हिदायत से इसे समझा जाता है। तो मैं सिर्फ इल्ज़ाम लगाने, तुम बाइबल को नाकदाना पढ़ते हो। मैंने कुरान मजीद को तमीराना नज़र से पढ़ा है और मैंने किताब लिखी है, मुझे कुरान मजीद से क्यों मोहब्बत है। आप इसे आप क्या हैं? नाकिद हैं और सिर्फ तनकीद करना। यीशु की तारीफ़ पर तो पूरा कुरान बड़ा पड़ा है और अहादीस भरी पड़ी है। जब अपने बाप की आप बात नहीं मानते तो उसको क्या कहेंगे? और जो हमारी बात तो छोड़ो, जिस तरह मैंने बता दिया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लाकुम दीनुकुम वलिया दीन, इस पर तुम क्यों नहीं अमल करते? और ये भी मैंने कहा है कि ये नबी की शिकस्त है। नबी अपने मौक़िफ़ से कभी नहीं हटा, वो अपने मौक़िफ़ पर डट जाता है, शहीद हो जाता है, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटता। और फिर आपने दूसरी बार जिक्र किया, वाज़े तो करते मौक़िफ़ से हटे कौन सा? इस पर मुनाज़रा रख लेंगे ना तो फिर समझ आ जाएगी। आपको समझ आ गई है, आप सिर्फ उलझाना चाहते हैं मुझे।
آپ ہاں جی مناظرہ رکھ لو نا, مناظرہ رکھ لو, میرا چیلنج ہے. واضح تو پھر واضح تو میں کر دوں گا نا, پھر مناظرہ رکھیں, آئے نا میدان میں. آپ نے سن لیا نا, میں نے حوالہ بتا دیا, اگر غلط ہے تو مجھے کہو یہ حوالہ غلط ہے, پھر آ جائیں گے. نہیں گل سنو, حوالہ کانٹیکسٹ کے مطابق ہے. یہ بیان کیتا ہے نہیں گل ہے کہ بندہ سمجھتے ہیں. او بھائی آپ میرا ٹائم, جب سے میں کوئی بات کر رہا ہوں آپ اس میں معاون کیا ہے, کیا معاون ہے, اس کے معاون ہے کہ میرا الزام میری باتوں کو روکنا, میرا ٹائم ضائع کرنا ہے. کس نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ تم میری باتوں میں باتیں کریں. اگر یہ نہ ہو لاکھوں دینوں کو والی جو دین میں اسلام قبول کر لوں گا, آؤ میدان میں آئیں. ہے یا نہیں ہے, ہے یا نہیں ہے. او چال جاہلوں والی, میں جو بات کرتا ہوں وہ جاہلوں والی کرتے ہیں, اور یہ جو بات کرتے ہیں عالموں والی کرتے ہیں. یہ ٹائم ضائع کرتے ہیں. میں معاون ہوں. اگر یہ آیت ہے, میں جو گل کرنا بول نہیں رہا, مطلب میرا وقت ضائع کرتے ہیں. اپنے پیپر سیدھے کرو. اور بات سنو توحیدی صاحب, بات سنو, تمہارا استاد میں نے چیلنج کیا تھا ایت رجم قرآن سے دکھا دے میں اسلام قبول کر لوں گا. وہ تمہارا استاد جو تھا وہ بھاگ گیا تھا. بس کیا بات کرتے ہیں آپ, میرا کیوں وقت ضائع کرتے ہیں. شروع کریں, 4 منٹ. بس جو میں بات کرتا ہوں یہ کرو. اگر یہ ہمارا حوالہ غلط ہے تو 4 منٹ جی 5 منٹ آپ ضائع کرتے ہیں. مجھے کہیں تو میں یہیں چھوڑ دیتا ہوں. نہیں پورا کرو. وہ پورا کرنے دیتے ہی نہیں ہیں. یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے کہ میری باتوں میں آپ میرا وقت ضائع کریں. ہاں جی کوئی حق نہیں کہ قرآن غلط پڑھو, کانٹیکسٹ کے مطابق نہ پڑھو. کوئی حق آپ مروسی گناہ کی بات کر رہے تھے. مروسی گناہ نہیں ہے. مروسی گناہ کی نشانیاں خدا نے آدم کو دی تھیں. تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا, کھاتا ہے یا نہیں کھاتا. عورت سے کہا میں تیری درد دے کو بڑھاؤں گا. سانپ سے کہا تو پیٹ کے بل چلے گا اور خاک چاٹے گا. یہ نشانیاں خدا نے بتائیں اور آج تک موجود ہیں. اور ایک اور خاص نشانی بتائی کہ زمین تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی. کانٹے درختوں میں ہیں, پہلے درختوں میں کوئی کانٹے نہیں, کیکر کو بیری کے پاس کوئی کانٹا نہیں تھا. اب یہ مروسی گناہ کے سبب اور کہا زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. اب کیا بات کرتے ہیں, آدم کے وسیلہ سے آپ ہوا کی بات کرتے ہیں. اور کیا کدھر بات ملا دی ہے. ہوا نے گناہ کیا, یسوع نسل عورت ہے. بھائی ابن مریم قرآن مجید میں تو کتنی مرتبہ ذکر ہے ابن مریم کا. وہ پاک ہے, وہ پاک ہے, وہ پاک ہے. ابن مریم ہے, نسل عورت ہے. یا کہ نکال دیں یہ لفظ کہ یسوع ابن مریم نہیں ہے, ابن ہوا ہے. ہم ابن ہوا ہیں. اور پھر آپ نے شجرے کی بات چلتے چلتے بتا دوں, یہ رہ نہ جائے. اور بھائی خدا کے بندے, جس شجرے کی بات پر بڑا آپ نے زور دیا, بڑا ٹائم لگایا ہے, وہ شجرہ تو یسوع کا ہے ہی نہیں ہے. متی پہلے باب کی 16ویں آیت پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے کہ یہ اس مریم کا شور, یہ یوسف کا شجرہ تھا. یسوع کا تو شجرہ ہے ہی نہیں ہے. عبرانیوں 7ویں باب کی پہلی 5 آیات پڑھیں. ملک صدق سالم کا جو ذکر ہے اس کے مشابہ, بیٹے کے مشابہ ٹھہرا جس کا کوئی نسب نامہ نہیں ہے. یسوع بن باپ ہے, یسوع بن باپ ہے. وہ نسل مریم ہے, نسل ہوا نہیں. ہم نسل ہوا ہیں. اور کلمت اللہ ہے, وہ روح اللہ ہے. فرشتے نے کہا ہے روح القدس تجھ پر نازل ہوگا. قرآن میں یہ کہتا ہے وروح منہ فانفخنا الی مریم. سورۃ تحریم کی 12ویں آیت ہے, نکالیں ذرا, چیلنج ہے میرا. نہیں, خدا نے کہا وروح منہ فانفخنا الی مریم. اور سورۃ بقر میں کتنی مرتبہ ایدنا روح القدس. آل عمران میں کیا لکھا ہے, یہ معجزے کس وجہ سے ہو رہے ہیں, وہ روح القدس ہے. یہی یسوع کہتا ہے, یہی بائبل کا موقف ہے, یہی ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے, ہاں جی, روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے.
ہمارا مٹیریل مٹی ہے، ہمارا مٹیریل. اور یہ پھر آپ آیات پڑھتے ہیں بھائی، یہ سورت نحل کی 63 آیت اور نام کی 43 آیت. نحل ہی صحیح ہے، نحل ہی صحیح، نحل ہی صحیح، کوئی زبر پیش نہیں ہے. تو تلّہ ہے لقد ارسلنا الیہ امم من قبل کا، تو اس سے پہلے تمام امتوں میں نے پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے. فَيَّنَا لَهُمْ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اعمالہم، ان کے اعمال کو کیا کیا؟ بگاڑ دیا. توبہ تو بھائی نہ ہو رہا ہے تو میں کہہ دوں گا، آپ نکالیں نحل کی 63 آیت نکالیں. سب نبیوں کو ابلیس نے ورگ لگایا. یہ مروسی گناہ ہے یا نہیں؟ سب نبیوں نے کیا کیا؟ اور وہ کہتے ہیں وَلَيَّكُمْ الْيَوْمَ، وہی آج کے دن تک ان کا دوست ہے. لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ آیت نہ ہو، نکالے قرآن میں سے یہ آیت نہ ہو. نحل کی 63 آیت نکالے ذرا. ٹھیک ہے، وقت ہو گیا. جی جی بھائی، یہ دوسری جو بات کہی تھی، جو دوسری میں یہ اور یہ حدیث اگر نہ ہو تو میں مجرم. صحیح مسلم جلد 5 ولادت عیسیٰ لکھا ہے مامن مولودن یولد لابن آدم الا نقصت الشیطان ولادتہ فیستحل صارخا من نقصت الشیطان الا ابن مریم و امہ. نہ اگر حدیث ہو میں مجرم. تو اس کی پیدائش پر جو ہیں ابلیس کو جرت نہیں ہوئی کہ آ کے اسے وہ چنڈی وڈے. جتنے آدم سے پیدا ہوتے ہیں ان پر ابلیس غالب ہے. یہ مروسی گناہ ہے، ابلیس ان پر غالب ہے، آدم پر غالب اور بنی آدم پر بھی غالب، انبیاء پر بھی غالب. تو جب پیدا ہوتا ہے اسے ابلیس چونڈی کاٹتا ہے، چونڈی وڈتا تار ہوتا ہے اور ہاں جی اور چونڈا انگلی چبھوندا ہے. سوائے کہ دے ابن مریم و امہ ہی. آپ نے کہا جی یہ تو نانی کی دعا، چلو نانی کی دعا ہی صحیح، نانی کی دعا نہیں لگتی بھئی؟ آپ نے مان تو لیا نا یہ صحیح ہے، چلو نانی کی دعا ہی صحیح. یہ تو آپ نے قبول کر لیا کہ یہ تو اس کی نانی کی دعا تھی. وہ نانیاں دعائیں نہیں دیں دیا بھئی؟ دسو اپنی ایماندار، نانیاں نانے دعائی دیں دیا نے، دادے دادیاں دعائی دیں دیا نے، چلو نانی ہی مان لو. یہ تو آپ نے قبول کر لیا یہ اس کی نانی کی دعا کے سبب ہوا تو صحیح نا. ہاں جی، ابلیس پر یسوع غالب ہے، آج بھی اس پر غالب ہے. اور متی کی انجیل میں لکھا ہے نام باب میں ابلیس کہتا ہے وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں نہ ڈال. مکاشفہ 20ویں باب کی نوٹ کر لیں، 20ویں باب کی 7ویں آیت میں یہ یسوع کے ساتھ آخری مارکہ ہے. یسوع کے 5 پروگرام تھے، ایک کفارے کا تھا اور کافر بھی، یہ لفظ کافرہ ہے. کافر اس کو کہتے ہیں جو سچائی کو چھپاتے ہیں. آپ قرآن مجید کی سچائی کو چھپا رہے ہیں، کافر کا مطلب یہ ہے سچائی کو چھپانے والا. آپ قرآن کی حدیث کی سچائی کو چھپا رہے ہیں، آپ کس کیٹیگری میں ہیں؟ تو یہ آپ کی مرضی ہے، قبول کریں یا نہ کریں. تو چلو جنہ مرضی لا لے ٹائم جی بس. آپ جو نا ہاکی کھیڈتے نا منڈے تو پیچھے 2 فل بیک ہوندے نے. جدوں گیند دی ول جان لگدی نا لمبی ہٹ لا دیندے نے، چلو بھی وہ پرلے پاسے سارے بھج کے ادھر ٹر جاندے نے. بھائی جب میں پوائنٹ پر آتا ہوں تو آپ وہ لمبی ہٹ لگا دیتے ہیں بھئی اپنے پوائنٹ سے اکھڑ جائے. مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا بیان کر رہا تھا. جی عمر کا تقاضا ہی صحیح. تو آپ میرا صرف وقت ضائع کرتے ہیں. جی 5 منٹ کافی لے رہے ہیں، اپنی گل پوری کر دو. کوئی گل چلو پوری، پھر اگلا آگے بھی کوئی 10 منٹ ہیں نہیں نا، میں کر لوں گا. تو یہ آپ جو مروسی گناہ سے، بس میں کر دینا، آپ جو مروسی گناہ سے انکاری ہیں. اب قرآن مجید کتنے انبیاء سے کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اغفر لذنبک کا، اپنے گناہوں کی اور یہ میں دکھا سکتا ہوں. آپ چیلنج کریں، میں دکھا سکتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا نے کہا لا ذنبک اغفر لذنبکم.
जुम्बे का, ओग फिर ले जुम्बे का, सॉरी, चलो जी, चलो जी, ओग चलो ये मान तो लिया ना, और इसलिए मैंने बोला है कि आप उसकी तस्हीह करके मान लेंगे। तो आपने मान लिया कि कुरान मजीद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाता है ओग फिर ले जुम्बे का, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग।